بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے 10ویں مرحلے کی 11ویں فصل میں تھی۔ 11ویں فصل کے اندر مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ حرکت جوہری کے دلائل کو بیان فرما رہے ہیں۔ اب تک ہم نے دلیل اول کو ذکر کیا اور اس پر اٹھائے جانے والے 3 اشکالات کے جوابات بھی دیے۔ مرحوم علامہ ایک اور دلیل بھی حرکت جوہری کے بارے میں یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ یہ دلیل دوم، اس کا خلاصہ بھی یہ ہے کہ پہلے میں ابتداءً اس کا خلاصہ عرض کروں پھر توضیحات عرض کروں۔ پہلا مقدمہ اس دلیل دوم میں یہ ہے کہ عرض جوہر کے مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے۔ عرض وجود جوہر کے مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے۔ دوسرا مقدمہ، بعض اعراض کے اندر مسلم ہے کہ حرکت واقع ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جوہر کے اندر مسلم ہے کہ حرکت واقع ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ تکرار کرتا ہوں، اس خلاصے کو اگر آپ تحریر کرنا چاہیں تو تحریر کریں، پھر توضیحات عرض کرتا ہوں۔ دلیل دوم 2 مقدمات سے تشکیل پاتا ہے۔ مقدمہ اول، عرض جوہر کے وجود کے مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے۔ مقدمہ دوم، بعض اعراض کے اندر مسلمہ طور پر حرکت واقع ہوتی ہے۔ نتیجہ، جوہر کے اندر مسلم طور پر حرکت واقع ہوگی۔ یہ خلاصہ دلیل دوم ہے کہ جس کو تبیین کی ضرورت ہے۔ پہلا مقدمہ جو ہم نے اس دلیل کے اندر ذکر کیا کہ عرض جوہر کے مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے، اس کے وضاحت کی ضرورت ہے، اس کی توضیح کی ضرورت ہے کہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ عرض وجود جوہر کے مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے، اس کی وضاحت کیا ہے۔ دیکھیں، اس مقدمے کا معنی یہ ہے کہ ہم یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ خارج کے اندر ہمارے پاس 2 وجود نہیں ہے کہ ایک وجود جوہر ہو اور دوسرا وجود عرض ہو۔ نہ، ایسے نہیں ہے۔ جب بھی خارج میں آپ ایک موجود کو دیکھتے ہیں تو عام طور پر ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ جوہر ایک وجود ہے، عرض دوسرا وجود ہے۔ مرحوم علامہ فرماتے ہیں کہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات کا نتیجہ یہ ہے کہ بھائی خارج میں ہمارے پاس ایک وجود واحد ہے۔ اسی وجود واحد کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ قائم بالنفس ہے، اس اعتبار سے اسی وجود واحد کو ہم جوہر کہتے ہیں۔ اور پھر اسی وجود واحد یعنی جو قائم بالنفس ہے، اس کی تجلیات، شؤونات اور احوالات بھی ہیں کہ جن تجلیات، شؤونات اور احوالات کو ہم عرض کہتے ہیں۔ مثال کے اندر مطلب کو واضح کروں، آپ کے سامنے ایک سیب ہے، ایک سیب آپ کے سامنے ہے۔ خوب، یہ سیب ہے، اس کا رنگ بھی آپ کے سامنے ہے، اس کی بو بھی آپ کے سامنے ہے، اس کا حجم بھی آپ کے سامنے ہے۔
تو اب خارج کے اندر ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں، ایسے نہیں ہے کہ ایک وجود سیب ہے اور اس سے ہٹ کر جداگانہ طریقے سے اور موجودات بھی ہیں کہ جن کو آپ اعراض کہتے ہو۔ عرض یعنی رنگ، بو، حجم، اس سیب کے وجود سے ہٹ کر جداگانہ وجود نہیں ہے، بلکہ وہی ایک سیب ہے کہ جو قائم بالنفس ہے، جس کو ہم اس اعتبار سے جوہر کہتے ہیں، اور اسی جوہر کے احوالات، شؤونات یا مراتب، جو بھی آپ کو لفظ اچھا لگتا ہے وہ لفظ استعمال کریں، اسی سیب کے ہیں کہ جس کو آپ رنگ سے تعبیر کرتے ہیں، بو سے تعبیر کرتے ہیں، حجم سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ رنگ و بو و حجم اسی سیب کا ظہور ہے، اسی سیب کے شؤونات ہے، اسی سیب کی تجلیات ہے، نہ کہ جداگانہ کوئی چیز ہے۔ بس یہ جتنے بھی اعراض ہیں، یہ سارے کے سارے اعراض اسی جوہر کا، ایک تعبیر فارسی میں استعمال کرتے ہیں دامنے، اسی کا دامنے، اسی کے شؤونات، اسی کے ظہورات، اسی کی تجلیات، یہ اچھا۔ اب اگر ہم نے ایسے کہا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ وجود جوہر اور وجود عرض خارج میں ایک شے ہے، ایک ہی وجود بسیط ہے کہ جس کے دو مرتبے ہیں، ایک مرتبے کو جوہر کہتے ہیں، دوسرے مرتبے کو عرض کہتے ہیں۔ پس عرض بذات خود کوئی جداگانہ اور مستقل وجود نہیں رکھتا، بلکہ اسی وجود جوہر کا مرتبہ ہے۔ اچھا، جب یہ نقطہ ہم نے واضح کیا تو اب عرض کرتے ہیں کہ بھائی جب عرض کے اندر تغیر ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ خود اس وجود جوہر کے اندر تغیر پایا جاتا ہے، کیونکہ عرض کا وجود اس جوہر کے وجود سے ہٹ کر نہیں ہے، اسی جوہر کا مرتبہ ہے۔ جب عرض کے اندر تغیر آتا ہے تو یہ تغیر مستلزم ہے اس بات کا کہ اسی جوہر کے اندر بھی تغیر آ رہا ہے، کیونکہ بابا جو وجود عرض ہے وہی وجود جوہر ہے۔ اگر عرض میں تغیر ہے تو پر حتماً جوہر میں بھی تغیر ہوگا۔ خلاصہ کلام، دلیل دوم کا خلاصہ یہ ہے کہ دلیل دوم میں بیان کیا جاتا ہے کہ بابا جوہر اور عرض درست ہے کہ یہ مفہوم اور ماہیت کے لحاظ سے دو مفہوم اور دو ماہیات ہیں، لیکن یہ دونوں مفاہیم وجود واحد کے ساتھ موجود ہیں، اور حرکت کا تعلق مفہوم اور ماہیات سے تو نہیں ہے، حرکت کا تعلق تو اس وجود کے ساتھ ہے، حرکت اسی وجود کا نحوہ وجود ہے۔ خب جب وجود عرض کے اندر تغیر ہے یعنی وجود جوہر کے اندر بھی تغیر ہے۔ یہ دلیل دوم ہے کہ عبارت کو دیکھیں، وَيُمْكِنُ أَن يُسْتَدَلَّ عَلَى الْحَرَكَةِ فِي الْجَوْهَرِ بِمَا تَقَدَّمَ، فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ جوہر کے اندر حرکت پر استدلال کیا جائے اس نقطے کے ذریعے سے بھی کہ پہلے گزر چکا ہے، آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ ان وجود العرض من مراتب وجود الجوہر، کہ عرض کا وجود جوہر کے وجود کے مراتب میں سے ہے، کہ اس کی وضاحت کی مراتب میں سے یعنی کیا؟ یعنی خارج میں وجود واحد ہے، وہی وجود واحد ہے کہ جس وجود کے شؤونات کو، جس وجود کے احوالات کو ہم عرض کہتے ہیں۔ وجود عرض کوئی وجود جوہر سے جداگانہ نہیں ہے، وہی سیب ہے جو اس رنگ میں بروز کر رہا ہے، وہی سیب ہے جو اس بو میں بروز کر رہا ہے، وہی سیب ہے جو اس حجم کے اندر بروز کر رہا ہے۔ ان وجود العرض من مراتب وجود الجوہر، کہ وجود عرض وجود جوہر کے مراتب میں سے ہے۔ کیسے؟ من حیث کون وجود ہی فی نفس ہی این وجود ہی للجوہر، کیونکہ ہم نے آگا بیان کیا تھا عرض کا جو وجود لغیر ہی ہے
وہ عین وجود فی نفس ہی ہے، بے بخشید وجود فی نفس ہی اس کا عین وجود لغیر ہی ہے، جیسے علم. اب علم اسی عالم کے شؤونات میں سے ایک شان ہے، ایسے نہیں ہے کہ عالم جدا گانا ہو اور علم جدا گانا کوئی چیز ہو، نہ، اسی عالم کے شؤونات اور احوالات میں سے ایک حال اور ایک شان علم ہے. من ایسو کون وجود ہی فی نفس ہی، اس وجود عرض کا جو وجود فی نفس ہی ہے، عین وجود ہی للجوہر، اس کا وہی عیناً وجود للجوہر، اس کا جو وجود نعتی ہے، اس کا جو وجود وصفی ہے، وہ عیناً اس کا جو وجود نفسی ہے وہ عیناً وجود نعتی بھی ہے. روشن ہوا مطلب؟ فَتَغَيُّرُهُ وَتَجَدُّدُهُ تَغَيُّرٌ لِلْجَوْهَرِ وَتَجَدُّدٌ لَهُ، پس اس عرض کا جو تغیر ہے، تبدیل ہونا ہے، اس کا جو تجدد ہے وہ عیناً تغیر جوہر بھی ہے، تغیر جوہر ہے، تجدد جوہر ہے، کیونکہ جوہر کے دامنے میں سے ایک دامنہ ہے. خود تمام شد الحمدللہ. دلیل دوم اور دلیل اول تمام ہوا. دیکھیں دلیل دوم اور دلیل اول میں اگر تفاوت کرنا چاہیں تو ایسے تفاوت ہے مشہور بیان کے اعتبار سے. دلیل اول میں ہم نے عرض کو معلول جوہر قرار دیا، گویا کہ عرض کو وجود جوہر سے ہٹا کر ہم نے دیکھا، ولو ان کے خارج میں جوہر کے ساتھ قائم ہے لیکن برحال ایک جدا گانا وجود ہے، ایسے ہم نے تصویر دی تھی. لیکن دلیل دوم میں ہم کہہ رہے ہیں کہ نہ، عرض خود اسی جوہر کے مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے. یہ مشہور بیان. البتہ یہاں پر حضرت استاد امینی دامت برکاتہ کا جو بیان ہے وہ ان کی تعلیقے پر لکھا ہوا ہے کہ میں اس کی طرف نہیں جاتا، آپ کو الجھانا نہیں چاہتا. ان کا ماننا ہے کہ دلیل اول علیت کے بارے میں جو مشائین کا طرز تفکر ہے اس کے بنا پر قائم کیا گیا ہے، اور جبکہ یہ جو دلیل دوم ہے وہ ملا صدرہ کا جو نظریہ ہے علیت کے بارے میں اس کے اعتبار سے اس کو بیان کیا گیا ہے. کہ بہرحال کہ اس کا لب لباب بھی یہی ہے جو بندہ حقیر نے آپ کے سامنے عرض کیا، بقایا توضیحات کو آپ اس تعلیقے کے اندر مراجعہ کریں. مرحوم علامہ اب آتے ہیں اور اس باعث حرکت جوہری کے نتائج کو ذکر کرتے ہیں. جب ہم نے حرکت جوہری کو اس بات کیا تو اس سے چند نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں. پہلا نتیجہ اور پہلی فرق جو حرکت جوہری سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے، اس عالم مادہ کے اندر جتنے بھی تغیرات ہیں، جتنی بھی تبدیلیاں ہیں، یہ تغیرات کون و فساد نہیں ہے. یعنی کیا؟ یعنی یہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جو حکمائے مشاء ہیں ان کا ماننا تھا کہ عالم مادہ کے اندر جو تغیرات دیکھتے ہیں آپ، یہ کون و فساد کے ذریعے سے ہے. کون و فساد یعنی کیا؟ یعنی یہ پہلے وضاحت بھی کر چکا ہوں لیکن اور تھوڑی سی توضیح بھی عرض کر دوں. مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پانی ہے آپ کے سامنے، اس پانی کو آپ آگ پر رکھتے ہیں، خوب ابلتے ابلتے ایک مرحلے میں وہ پانی بخار اور دھوئیں کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے. تو اس پانی کے اندر تحول پیدا ہوا، پہلے پانی تھا لیکن گرمائش کی وجہ سے وہ بخار بنا. یا مثلا آپ ایک لکڑی ہے، اس لکڑی کو آگ لگاتے ہیں، خوب وہ جل جاتی ہے اور خاکستر کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے. حکمۂ مشاء کا ماننا تھا کہ یہاں پر کیا ہوا، مشائی کہتے تھے کہ ایک فساد ہوا اور ایک کون ہوا، یعنی ایک صورت فاسد ہوئی، ختم ہو گئی، زائل ہو گئی، اور اس کی جگہ پر ایک جدید صورت ہمارے سامنے آئی. مشہور اس کو کہتے ہیں کون و فساد، لیکن اس کو بہتر ہے کہ کہا جائے فساد و کون. پانی جب وہ آگ پر پڑا تھا اور ابل رہا تھا تو کیا ہوا، ایک مرحلے پر آ کر
وہ جو پانی ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا نا کہ یہاں پر پانی کے مورد میں ایک مادہ ہے اور ایک صورت مائیہ ہے، درست ہے؟ تو مشا کے اعتبار سے وہ جو مادہ اولا ہے، اولا ہے، جو مادہ ہے جس نے صورت مائیہ کو قبول کیا ہوا ہے، ایک خاص وقت میں آ کر وہ مادہ اس صورت مائیہ کو از دست می دے، صورت مائیہ ختم ہو جاتی ہے، زائل ہو جاتی ہے، اور اس مادے پر صورت بخاریہ آتی ہے۔ وہ جو صورت مائیہ ختم ہوئی اس کو کہیں گے فساد، اور اسی مادے نے پھر جو صورت بخاریہ کو قبول کیا اس کو کہیں گے کون۔ یا مثلا لکڑی کو جو آپ آگ لگاتے ہیں، وہ پہلے لکڑی ہے، آگ کے بعد جو خاکستر بنتی ہے، تو اس مادے نے پہلے صورت لکڑی کو لیا ہوا تھا، اور جب وہ جل کر خاکستر بن گئی تو اس نے صورت خاکی کو لیا، خاکستر کی صورت کو لیا۔ یہ کون و فساد تھا، یہ مشا کا نظریہ تھا کہ مشا اس طریقے سے کہہ رہے تھے کہ عالم مادہ کے اندر جتنے تحولات آتے ہیں وہ اسی کون و فساد کے ذریعے سے ہے، کہ اس کو ادبیات دینی میں یعنی جو عرفانی ادبیات ہے وہاں پر موت و حیات کے ساتھ بھی تعبیر کرتے ہیں۔ موت و حیات بھی یعنی یہ کہ مادہ ایک صورت کو از دست می دے، مادے کی ایک صورت زائل ہو جاتی ہے، یہ ایک طرح کا موت ہے، اور اس کے بعد اس پر ایک جدید صورت آتی ہے کہ اس کو ایک طریقے سے حیات آپ کہتے ہیں۔ تو موت و حیات بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ پرانی ادبیات میں، پرانی زبان میں اسی فلسفی نظریے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تحلیل کرتے تھے کہ اس کائنات کے اندر ارتقاء موت و حیات کی صورت میں ہے، کہ حتماً لحظہ بلحظہ، لحظہ بلحظہ ہو یا کچھ وقت کے بعد ہو، ان لوگوں کے نظریے کے اعتبار سے، کہ ایک صورت ختم ہوتی ہے، اس کی جگہ پر دوسری صورت آتی ہے، یعنی یہ موت و حیات کا سلسلہ چل رہا ہے ایسے۔ یہ کون و فساد تھا۔ لیکن حرکت جوہری کو اگر ہم نے مان لیا تو اس حرکت جوہری کے اعتبار سے کائنات کے اندر کون و فساد نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، بلکہ یہاں پر ایک وجود سیال ہے۔ حرکت جوہری کے اعتبار سے ایسے نہیں ہے کہ ایک موجود کی ایک صورت ختم ہو گئی اور اس کے بعد پھر ایک دوسری چیز اور دوسری صورت ہمارے سامنے آتی ہو، نہ، بلکہ جب ہم نے کہا کہ جوہر کے اندر حرکت ہے یعنی ایک وجود سیال ہے جو چل رہا ہے۔ اچھا بھائی، ایک وجود سیال ہے، چل رہا ہے، لیکن ہم مختلف صورتیں تو دیکھتے ہیں، واقعاً پانی کو بخار میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، واقعاً ہم لکڑی کو خاکستر کی صورت میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، آپ اس کا انکار تو نہیں کر سکتے۔ حرکت جوہری کے اعتبار سے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ بابا اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اصل میں کیا ہے کہ یہ جو پانی ہے ایک وجود سیال ہے جو حرکت کر رہا ہے، چل رہا ہے، اس کے مختلف مراتب سے، اس کے مختلف حدود سے آپ مختلف مفاہیم اور ماہیات کو انتزاع کرتے ہیں۔ وہی ایک وجود ہے جو پانی ہے، وہی ایک وجود ہے کہ ایک مرحلے میں بخار ہے۔ اب کیا ہے کہ وہی ایک وجود سیال تھا، اس کے ایک حد سے ہم نے صورت مائیہ کو انتزاع کیا، اس کو پانی کا، اس کی دوسری حد سے صورت بخاریہ کو انتزاع کیا اور ہم نے اس کو بخار کا۔ وگرنہ ایسے نہیں ہے کہ پہلے ایک موجود تھا وہ ختم ہو گیا اور اس کی جگہ پر ایک اور آیا ہو، نہ، بلکہ ایک وجود پیوستہ ہے، متصل ہے۔ مثال دو اس وجود پیوستہ اور وجود متصل کے لیے، مثلا میں نے پہلے بھی کہا تھا، فرض کریں کہ آپ اپنے کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے کمرے کے اندر ایک کھڑکی لگی ہوئی ہے اور اس کھڑکی کے اندر سوراخ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں کہ باہر ایک پوری قطار ہے جو چل رہی ہے، ایک ہی قطار ہے جو چل رہی ہے۔ خوب آپ کیا کر رہے ہیں، اس کھڑکی کے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر جو سوراخ ہے، اس سوراخ سے قطار کے فقط اسی حصے کو دیکھ رہے ہیں کہ جو اس سوراخ کے سامنے سے آ رہا ہے، لیکن وہ قطار رک نہیں رہی، وہ چل رہی ہے، مسلسل چل رہی ہے۔ تو آپ فقط اسی ٹکڑے کو دیکھ پا رہے ہیں کہ جو آپ کے سامنے آ رہا ہے، سوراخ کے سامنے آ رہا ہے۔
پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے ایک ایک حد کو جو دیکھتے ہیں وہاں سے ایک ایک صورت کو انتزاع کرتے ہیں. خوب، اگر ایک ایک حد سے آپ ایک صورت کو انتزاع کرتے جا رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جدا ہے، وہ جدا ہے، وہ جدا ہے. حالانکہ ایسے نہیں ہے، حقیقت میں وہ ایک ہی قطار ہے جو اس طریقے سے چل رہی ہے. درست ہے؟ تو عیناً اسی طریقے سے عالم مادہ کے اندر جو حرکت جوہری کو ہم قبول کرتے ہیں، تو اس حرکت جوہری کے اعتبار سے در حقیقت ایک وجود سیال ہے کہ جس وجود سیال کی مختلف حدود سے، ہر ایک حد سے ہم جداگانہ طریقے سے ایک ایک صورت کو انتزاع کرتے ہیں. وگرنہ اگر اس امر واحد متصل پیوستہ کو ایک ہی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ ایک ہی وجود ہے، لیکن وہ وجود بیچارہ اتنا ضعیف ہے کہ ایک لحظے میں پورے کا پورا حاصل نہیں ہو پاتا. اس کا ایک حصہ آتا ہے، وہ گزرتا ہے، پھر دوسرا، وہ گزرتا ہے، پھر تیسرا، وہ گزرتا ہے، پھر چوتھا. یہ حرکت کا جو ابتدا سے ہم بیان کر رہے ہیں کہ پس حرکت جوہری کے اعتبار سے کون و فساد نہیں ہے، ایک وجود واحد سیال ہے. اچھا، ایک اور حرکت ہے اسی حرکت جوہری کے اندر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں حرکت اشتدادی اور تکاملی. ابھی جو ایک صورت سے دوسری صورت میں تبدیل ہو رہے تھے اس کو ہم کہیں گے حرکت عرضی، حرکت جوہری عرضی. در عرض ہم ایک صورت سے دوسری صورت میں تبدیل ہوا. لیکن ایک اور ہمارے پاس ہے حرکت جوہری، جو حرکت جوہری اشتدادی ہے. وہی حرکت جوہری ہے لیکن وہاں پر تکامل مطرح ہے، تکامل ہے، کیونکہ ایک صورت سے دوسری صورت میں تبدیل ہونا وہاں پر تکامل نہیں ہے. مثلا وہ جو لکڑی ہے خاکستر بن جائے، خوب یہاں پر کوئی تکامل نہیں ہے. یا پانی بخار میں تبدیل ہو جائے، خوب اس میں کوئی تکامل مطرح نہیں ہے. لیکن ایک صورت حرکت جوہری کی وہ بھی ہے کہ جہاں پر تکامل ہے. کیا ہے؟ تکامل ہے، ارتقاء ہے. کہ اس کی مثال دوں میں، مثلا فرض کریں کہ غذا نطفے میں تبدیل ہو رہی ہے، نطفہ علقے میں تبدیل ہو رہا ہے، علقہ مضغے میں تبدیل ہو رہا ہے، مضغہ اس جنین میں تبدیل ہوتا ہے، پھر اس جنین پر ہڈیاں گوشت چڑھتا ہے، پھر وہاں سے انسان وجود میں آتا ہے. تو آپ دیکھیں یہاں پر ایک وجود جوہری خارجی ہے، خوب ایک وجود جوہر سیال ہے جو غذا سے چلتا ہے، سیلان کرتا ہے، انسان تک آ جاتا ہے. تو اب یہاں پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہی ایک وجود ہے لیکن اسی وجود کے مختلف مقاطع سے، مختلف حدود سے، مختلف مقطعوں سے ایک ایک حد کو آپ انتزاع کرتے ہیں. ایک مرتبہ کا نطفہ، ایک مرتبہ کا علقہ، کہ قرآن مجید میں سورہ مومنون میں بھی آپ پڑھتے ہیں ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، و اس طریقے سے چلتے رہے ہیں. بس یہ فرع اول جو اس حرکت جوہری میں ہمیں سمجھ میں آتی ہے. دیکھیں عبارت کو، فرماتے ہیں وَيَتَفَرَّعُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ. یہ جو حرکت جوہری کے بارے میں ہم نے گفتگو کی اس پر متفرع ہوتا ہے. کیا متفرع ہوتا ہے؟ یہ چند نکات. اولا، پہلا نقطہ، ان الصور الطبیعیۃ المتبدلۃ صورتا بعد صورت علی المادۃ بالحقیقت صورت جوہریۃ واحدۃ سیالۃ تجری علی المادۃ. فرماتے ہیں یہ جو صور طبیعیہ متبدلہ ہے، یہ جو مختلف صورت طبیعیہ ہیں جو تبدیل ہوتی رہتی ہیں، صورتاً بعد صورتن، ایک صورت کے بعد دوسری صورت میں تبدیل ہوتی ہیں. کہاں پر تبدیل ہوتی ہیں؟ علی المادہ، اس مادے پر. مثلا جو مادہ ہے ایک مرتبہ اس نے صورت مائیہ کو قبول کیا ہوا ہے، وہی مادہ پھر کیا کرتا ہے؟ صورت بخاریہ کو قبول کرتا ہے. تو علامہ کہتے ہیں یہ جو صور طبیعیہ جو صورتاً بعد صورتن مادے پر عارض ہوتی ہیں، یہ در حقیقت ایک ہی صورت جوہری ہے جو سیال ہے، نہ کہ مختلف صورتیں ہیں،
نہ کہ یہاں پر کون و فساد ہے، ایک صورت ختم ہو گئی دوسری صورت آئی، نہ صورتن جوہریتن واحدتن، صورت جوہریہ واحدہ ہے، ایک ہی صورت جوہری ہے کہ سیالتن، جو سیلان کے حالت میں ہے، تجری علی المادہ، اس مادے پر وہی صورت واحدہ سیالہ ہے جو جاری ہو رہی ہے، وَيُنْتَزَعُ مِنْ كُلِّ حَدٍّ مِّنْ حُدُودِهَا، اور اس کے حدود میں سے ہر ایک حد سے ہم انتزاع کرتے ہیں، کیا مفہومون، ایک ایسا مفہوم کہ مغایرون لما ينتزع من غیرہی، جو دوسری حد سے ہم مفہوم انتزاع کرتے ہیں اس کا غیر ہوتا ہے، ایک حد سے آپ نے مفہوم ماں کو انتزاع کیا، دوسری حد سے آپ نے مفہوم بخار کو انتزاع کیا۔ ھذا فی التبدل الصور الطبیعیۃ بعضھا من بعض، علامہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم بحث کر رہے تھے، یہ جہاں پر صور طبیعیہ کے اندر تبدل ہوتا ہے، بعض صورتوں میں تبدیل ہوتی ہیں، یعنی حرکت جوہری جو عرض میں ہے، لیکن وَہُنَاکَ حرکت اشتدادیۃ جوہریۃ اخری، لیکن یہاں پر ایک اور حرکت ہے جو حرکت اشتدادی ہے، حرکت اشتدادی یعنی حرکت تکاملی، شدید ہو رہی ہے، ارتقاء پیدا کر رہی ہے، تکامل پیدا کر رہی ہے، وہ بھی ہے، وہ کیسے ہوتی ہے؟ ہی الحرکت المادۃ ہی حرکت المادۃ الاولی الی الطبیعیہ، خوب یہ حرکت ہے کہ مادہ اولا طبیعیہ میں تبدیل ہوتا ہے، ثم نباتیہ، اس سے نباتیت میں تبدیل ہوتا ہے، مثلا غذا نطفے میں، نطفہ علقے میں، اسی طریقے سے چلتے رہے، ثم الحیوانیہ، پھر اس حیوانیت کے مرحلے پر آتا ہے، ثم الانسانیہ، پھر یہ انسانیت کے مرحلے میں آتا ہے۔ خب یہ فرع اول۔ فرع دوم، یہ نقطہ بھی سمجھنے والا ہے، حرکت جوہری کے اندر اگر ہم تأمل کریں تو آپ ایک طریقے سے حرکات کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک حرکات اولا اور ایک حرکات ثانیہ، بس دو طرح کی حرکتیں، یعنی کیا؟ یعنی یہ ہم نے کیا کہا، ہم نے عرض یہ کیا کہ عالم مادہ کے اندر جب حرکت جوہری کے قائل ہو گئے، خب جب ایک شے کا جوہر ذات تبدیل ہو رہا ہے، تو جب جوہر تبدیل ہو رہا ہے تو جوہر کی تابعیت میں تمام اعراض بھی تغیر پیدا کریں گے۔ وہ جو جوہر کی حرکت ہے جس کی وجہ سے تمام اعراض بھی تبدیل ہو رہے ہیں، اس کو کہیں گے حرکت اولی۔ دیکھیں اس مطلب کی اگر میں توضیح دوں تو یہ ہے مقصد، فرض کریں ایک سیب ہے آپ کے سامنے، خوب جب سیب کے جوہر میں حرکت واقع ہو رہی ہے تو جب اس کا جوہر تبدیل ہو رہا ہے تو اس کی کمیت بھی اس جوہر کی تابعیت میں تبدیل ہوگی یا نا؟ جب وہ سیب اصل تبدیل ہو رہا ہے تو اس کا رنگ بھی تبدیل ہوگا، اس کا حجم بھی تبدیل ہوگا، اس کا ذائقہ بھی تبدیل ہوگا۔ یہ جو جوہر کی تابعیت میں عرض بھی تبدیل ہو رہا ہے، اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ حرکت اولی ہے، کیونکہ جب اصل جوہر متحول ہو رہا ہے، تبدیل ہو رہا ہے، تو اس کے اعراض بھی سارے کے سارے تبدیل ہوں گے۔ یہ ایک حرکت کہ جس کو آپ حرکت اولی کہتے ہیں۔ دوسری حرکت خود کم کے اندر بھی حرکت ہے، مثلا جس کو ملموس طریقے سے دیکھتے ہیں، اس کی کمیت پہلے چھوٹی سی ہے، پھر کمیت بڑھتی ہے، اس کا رنگ تبدیل ہوتا ہے، اس کا ذائقہ تبدیل ہوتا ہے، درست ہے؟ یہ جو رنگ و بو و حجم یہ بھی تبدیل ہوتا ہے، یہ اعراض کی حرکت کے جس کو دوسرے حکماء بھی مانتے تھے، اس حرکت کو ہم کیا کہیں گے؟ حرکت ثانوی۔ کأنہ، مرحوم علامہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہاں پر دقت کریں اور توجہ کریں تو یہ جو حرکت ثانوی ہے یہ در حقیقت حرکت در حرکت ہے، یعنی وہ جوہر جو اصل تبدیل ہو رہا ہے اس اصل تبدیلی کے اندر ایک اور حرکت بھی ہے کہ جس کو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کم کی حرکت، کیف کی حرکت، وز کی حرکت، عین کی حرکت۔ بس یہ حرکت در حرکت ہے۔ یہ دوسرا نتیجہ، عبارت کو دیکھیں، وثانیاً ان الجوہر المتحرک فی جوہرہ
متحرکن بجمیع اعراضہ، فرماتے ہیں کہ وہ جوہر کے جو اپنے جوہر میں حرکت کرتا ہے وہ اپنے تمام اعراض کے ساتھ حرکت کرے گا، کیونکہ عرض کیا کہ عرض تابع جوہر ہے، خب جب وہ اصل جوہر سیب تبدیل ہو رہا ہے تو اس کا رنگ بھی تبدیل ہوگا۔ لما سمعت، کیونکہ آپ نے سن لیا، من حدیث کون وجود الاعراض من مراتب وجود الجوہر الموضوع لہا، کیونکہ یہ بات تو آپ نے سن لی کہ جو اعراض کا وجود ہے وہ جوہر کے وجود کے مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے۔ کون سا جوہر؟ الموضوع لہا، کہ جو ان اعراض کے لیے موضوع ہے۔ ولازم ذالک، اچھا اس بات کا لازمہ کیا ہوگا کہ جب آپ نے کہا کہ جوہر متغیر ہو رہا ہے تو اس کے اعراض بھی اس کی تابعیت میں حرکت کریں گے، تو اس کا لازمہ یہ ہوگا کون حرکت الجوہر فی المقولات الاربع او الثلاث من قبیل الحرکت فی الحرکہ، کہ آقا یہ جو جوہر اپنے 4 مقولات مشہور کے اعتبار سے یا 3 مقولات، کیونکہ ہم نے عین کو بھی وزن کی طرف پلٹایا تھا، یہ جو جوہر عرضی حرکت کرتا ہے، ان اعراض کے اندر حرکت کرتا ہے، یہ اس کی حرکت در حقیقت حرکت ثانویہ ہوگی، در حقیقت حرکت در حرکت ہے۔ در حقیقت یہاں پر ایسے ہے کیونکہ ایک تو اصلی جوہر کی حرکت ہے کہ اس کی تابعیت میں سب تبدیل ہو رہا ہے، اور دوسرا پھر اس جوہر کو آپ کہہ رہے ہیں کم کے اندر تبدیل ہو رہا ہے، مثلا کیف کے اندر تبدیل ہو رہا ہے، وزن کے اندر تبدیل ہو رہا ہے، تو پھر یہ در حقیقت وہی حرکت در حرکت ہوگی۔ وعلی ھذا ینبغی ان تسمى هذه الحرکات الاربع او الثلاث حرکات ثانیہ، تو بس اس اعتبار سے سزاوار ہے کہ یہ جو 4 یا 3، یہ تشکیک اس لیے کر رہے ہیں کہ علامہ کے نظریے کے مطابق 3 ہے، کیونکہ عین وزن کی طرف پلٹتا ہے، مشہور کے اعتبار سے 4 ہے کہ عین جداگانہ مستقل مقولہ اور وزن جداگانہ مستقل مقولہ، تو یہ جو 4 یا 3 حرکات ہیں ان کو حرکات ثانیہ کہا جائے۔ وما لمطلق الاعراض من الحرکت بتبع الجواہر لا بعرض حرکات اولی، یعنی تسمى ما لمطلق الاعراض، وہ جو مطلق اعراض کے لیے حرکت پائی جاتی ہے جوہر کی تابعیت میں، نہ کہ جوہر کے عرض اور مقابلے میں، اس کو آپ حرکات اولی کے ساتھ تعبیر کریں۔ تیسرا اور آخری نتیجہ وہ یہ ہے کہ آغا بحث حرکت جوہری کو جب ہم نے مد نظر رکھا اور ہم نے کہا کہ عالم کے اندر کون و فساد نہیں ہے، تو اس کا پتہ ہے لازمہ کیا ہے؟ اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ اس پورے عالم مادہ کے اندر آپ کو ایک وجود واحد سیال ملتا ہے، یعنی ایک حرکت ہے جو اس پورے عالم مادہ پر عارض ہے۔ بس یہ عالم مادہ دم بدم، لحظہ بلحظہ، آن بآن سیلان کے حالت میں ہے، یہ پورا عالم حرکت کر رہا ہے، جا رہا ہے، یہ پورا عالم جا رہا ہے، خوب کہاں جا رہا ہے؟ اسی خدا کی بارگاہ کی طرف جا رہا ہے، الیہ المصیر۔ اس عالم رنگ و بو کے اندر یہ جو عالم مادہ ہے، کسی شے کو سکون نہیں ہے، ہر ایک شے پر حرکت طاری ہے، ہر ایک شے تڑپ رہی ہے، ہر ایک شے جا رہی ہے خدا کی بارگاہ میں۔ کہ انشاءاللہ اس کو میں نے عرض کیا تھا کہ جب حرکت جوہری کی بات تمام ہوگی تو وہاں پر خوب اس کو ہم تبیین کریں گے، توضیح دیں گے کہ بہت بڑے بڑے اس کے نتائج ہیں۔ انشاءاللہ یہ میں بعد والی فصل بھی جو موضوع کے بارے میں وہ بھی اسی حرکت جوہری کے ساتھ مرتبط ہے، اس کو بھی تمام کر لوں تو انشاءاللہ آخر بحث حرکت جوہری میں ان نتائج کو ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے عرض کروں گا اور ملموس طریقے سے پیش کروں گا۔ وثالثاً، اور تیسرا نتیجہ جو حرکت جوہری کا ہے وہ یہ ہے کہ ان العالم الجسمانی بمادتہ الواحدۃ حقیقۃ واحدۃ سیالۃ متحرکۃ بجمیع جواہرہا و اعراضہا۔ اللہ اکبر! یہ پورا عالم جسمانی اپنے ایک ہی مادہ واحدہ کے ساتھ حقیقت واحدہ ہے جو سیال ہے، نا آرام ہے، متحرک ہے، اپنے تمام جواہر و اعراض کے ساتھ حرکت کر رہی ہے، ایک شے ہے جو چل رہی ہے، قافلۃ واحدۃ الی غایۃ ثابتۃ۔
یہ ایک پورا قافلہ ہے جو جا رہا ہے ایک غایت ثابتہ کی طرف. وَإِلَيْهِ تَصِيرُ الْأُمُورِ، تمام امور خدا کی بارگاہ کی طرف جا رہے ہیں. لَهَا الْفِعْلِيَّةُ الْمَحْضَةُ، وہ غایت ثابتہ جو فعلیت محضہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ پروردگار عالم کی ذات ہے. بہرحال یہ مباحث کا کسی حد تک نتیجہ آپ کے سامنے جو عرض کیا کہ اس پر توجہ کریں، اور انشاءاللہ دوبارہ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ حرکت جوہری کے بحث کے نتائج کو مزے سے بیان کریں گے انشاءاللہ، لیکن بعد والی جو فصل ہے اس کو بھی بیان کرنا ہے، اس کے بعد اس کو ذکر کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین.